प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर अपना बहुत ही प्यारा मालूमाती प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। बच्चे और कुरान हमारे प्यारे से प्रोग्राम का नाम है, मालूमाती प्रोग्राम है। इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड हम स्टोरी भी सुनते हैं और इसके अलावा सवाल जवाब का भी सिलसिला जारी रहता है। हम राशिद भाई से सवालात करते हैं और राशिद भाई हमारे सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम बच्चे और कुरान के पहले मरहले पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद हसन भाई। तो आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हसन भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज मैं आपको सूरतुल असर की तिलावत सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, सूरह असर की तिलावत की जाएगी। प्यारे बच्चों, हमने अदब व एहतराम से हाथ बांध कर गौर से तिलावत कुरान पाक को सुनना है। इंशाअल्लाह में इसकी बरकतें मिलेंगी, नेकियां मिलेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक को सुना। अल्लाह पाक आपको हसन भाई बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम बच्चे और कुरान को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम बच्चे और कुरान का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह का महबूब। आज का टॉपिक क्या है? अल्लाह का महबूब। अल्लाह का महबूब। अल्लाह पाक का महबूब कौन होता है? अल्लाह पाक का महबूब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्लाह पाक के महबूब की निशानियाँ क्या होती हैं? और भी इसके अलावा अल्लाह पाक का महबूब ये हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड इंशाअल्लाह हम राशिद भाई से सवालात करेंगे। बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। प्यारे बच्चों, हमारे साथ राशिद नूर भाई भी मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं राशिद भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक है अल्लाह का महबूब। तो आज आप शुरू में हमारे टॉपिक के हवाले से क्या बताएंगे? अल्लाह पाक का महबूब टॉपिक के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खुश नसीब होता है वो बंदा कि जिससे अल्लाह पाक महब्बत फरमाए,
جو اللہ پاک کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو۔ پیارے بچوں، اللہ پاک جس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھی اس سے محبت کرنے کا فرما دیتا ہے۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین میں رہنے والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ چلا جو ایمان والا ہو، اچھے کام کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اللہ پاک کے پاک کلام قرآن کی تلاوت کرتا ہو، نیک کام کرتا ہو، تو اس بندے کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی پیارے بچوں، جو نیک بندہ ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے، جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، تو سب اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اچھا بچہ ہے۔ اور جو بچہ تنگ کرتا ہو کسی کو اور کسی کے ساتھ شرارت کرتا ہو، بلا وجہ کی تکلیف کسی کو دیتا ہو، تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں آتا نا۔ تو اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا کسی نیک بندے سے محبت کرنا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک کے ولی کی پیارے بچوں ایک نشانی وہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھنچے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں۔ آپ دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں جن کا مزار شریف ہے، لوگ ان کے مزار شریف پر آتے ہیں۔ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار شریف کھارا در میں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے مزارات پر لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کا دل کرتا ہے کہ یہاں پر ہم حاضر ہوں، اللہ پاک سے دعائیں کریں، ان بزرگوں کو اصالِ ثواب کریں۔ تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ایک تو وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب بن جائیں، اللہ پاک کے پیارے بن جائیں، تو ہمیں بھی نمازیں پڑھنا ہوں گی، قرآن پڑھنا ہوگا، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، اگر ہم اللہ پاک کے محبوب بننا چاہیں، اللہ پاک کا پیارا بندہ بننا چاہیں، ہم چاہیں کہ اللہ پاک ہم سے محبت فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، تو کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس سے ہم اللہ پاک کے محبوب اور پیارے بن جائیں۔ بیٹا، اس کا تو پھر ایک ہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے پیارے بھی بن سکتے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی رضا بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ جو بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ پیارے آقا علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ پاک کا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔
युहब्बिबुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इससे पता चला कि जो बंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह पाक उसके गुनाह भी बख्श देता है। और जो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है, तो फिर उस बंदे के लिए जन्नत होती है, वो बंदा जन्नत में भी दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह पाक के महबूब बन जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो मैं आपको दावत दूंगा कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से आप वाबस्ता हो जाएं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, मदरसतुल मदीना में दाखिला ले लें, दारुल मदीना में एडमिशन ले लें। इंशाअल्लाह इससे भी हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पता भी चलेगा और इस पर अमल करने का भी जज्बा मिलेगा। और इसके अलावा मकतबतुल मदीना की किताबों का भी आप मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह उससे भी हमें अल्लाह पाक के महबूब बनने का क्या तरीका ये भी मालूम होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में भी पता चलेगा और उन पर अमल का भी जज्बा हासिल होगा। और इसके अलावा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने भी बच्चों के लिए बहुत सारे रसाइल लिखे हैं, नूर वाला चेहरा, फिरऔन का ख्वाब, झूठा चोर, और इसके अलावा माहनामा फैज़ान मदीना जो हर महीना आता है, इसमें बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, बच्चों के लिए सुन्नतें और आदाब होते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी मालूमात होती है, तो उसका भी आप मुताला करें, उसे भी पढ़ें, इंशाअल्लाह हमें इससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल होगा। राशिद भाई, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और लोग उसके फौत होने के बाद उसकी तारीफ़ करें, तो क्या इससे उस बंदे को कुछ फ़ायदा होता है? बेटा देखिए, जो नेक बंदा होता है जब वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसकी नेकियों की तारीफ़ करते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे परेशान हों, तंग हों, तो उसके जाने के बाद उसकी कोई तारीफ़ तो नहीं करता ना। लोग कहते अच्छा हुआ दुनिया से चला गया। तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और बाकी जो आपने सवाल किया, तो वाकई देखिए, अगर कोई नेक बंदा होता है दुनिया से चला जाता है, लोग उसके अच्छे लफ्ज़ों में तारीफ़ करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उस बंदे को यकीनन इससे फ़ायदा हासिल होता है कि नेक जो मुसलमान होते हैं उनकी दुआओं से भी उसको बरकत मिलती है, उसको फ़ायदा पहुँचता है। प्यारे बच्चों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुज़रा, तो लोगों ने उस शख्स के बारे में अच्छे कलिमात कहे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। फिर कुछ देर के बाद एक और जनाजा वहाँ से गुज़रा, तो अब लोगों ने उस बंदे के बारे में अच्छे कलिमात नहीं कहे, उसकी तारीफ़ नहीं की, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले शख्स के लिए तो जन्नत वाजिब हो गई और दूसरे शख्स के लिए जहन्नम वाजिब हो गई, क्योंकि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। प्यारे बच्चों, इससे पता चला कि जिस बंदे का इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, लोग उसकी तारीफ़ करें, अच्छे लफ्ज़ों में उसको याद करें, तो ये इस बात की निशानी होती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में भी वो बंदा कामयाब होगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह पाक की रहमत से उसे जन्नत मिलेगी, उसे अजाब नहीं होगा। तो हमें भी चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें जिससे लोग हमारी तारीफ़ करें, ऐसा ना करें कि लोग बाद में कि अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, इसकी वजह से हम बड़े परेशान थे। अल्लाह पाक हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत फरमाता है? बेटा वैसे तो पता चलाना ये मुश्किल काम है कि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत फरमाता है या हमसे मोहब्बत नहीं फरमाता, लेकिन हदीस पाक में कुछ निशानियां ऐसे बंदों की बयान की गई हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो दुनिया से उसे बचा लेता है, जैसे तुम में से कोई अपने बीमार को पानी से बचाता है।
ایک دوسری حدیث میں اللہ پاک کے محبوب بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی کہ بے شک اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس قوم کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے پتہ چلا کہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھوکر لگتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہمیں کچھ آزمائش میں مبتلا کیا ہو، تو اگر ہم اس مصیبت پر صبر کریں گے انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا اور اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو پھر ہم ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اگر کوئی ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ تیسری حدیث میں اللہ پاک کے محبوب بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی، بے شک اللہ پاک جب کسی گھر والوں سے محبت فرماتا ہے تو ان کے معاملات میں نرمی داخل فرما دیتا ہے، یعنی ان لوگوں میں نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی۔ تو جن گھروں کے اندر سختی نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر آپس میں تانا زنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر پھر اللہ پاک کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پیارے بچوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب بنے، اللہ پاک کے پیارے بنے، تو ہمیں بھی نرمی سے کام لینا ہوگا۔ ان تین احادیث میں تین باتوں کو بیان فرمایا گیا۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، وہ سختی کرنے والے نہیں ہوتے۔ جی ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ پاک کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ پاک کا پیارا بندہ بننا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ نرمی کو اختیار کرنا ہوگا، سختی سے بچنا ہوگا، نرمی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، تو اس پر کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے اچھے کام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے اور کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر دیں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، یہ اچھے اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کاموں کی برکت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم اللہ پاک کے محبوب بندے بن جائیں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے قرآنی ڈکشنری۔ ہمارے ساتھ آج بھی جنید بھائی موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنید بھائی قرآنی ڈکشنری میں سے راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے کون سے 3 الفاظ لائے ہیں۔ راشد بھائی، میرا پہلا لفظ ہے اعراف۔ راشد بھائی یہ بتائیے اعراف کا مطلب کیا ہے اور اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف۔ بلند جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک مکمل سورت ہے، سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، جس کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اعراف کا ذکر ہوا کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند جگہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، یہ وہاں پر لوگ ہوں گے، تو بالآخر یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ اچھا راشد بھائی یہ بتائیں کہ کسی بچے یا بچی کا نام اعراف رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو قرآن پاک کی سورت سے برکت حاصل کرنے کے لیے نام اگر رکھتے ہیں تو پھر نام رکھ سکتے ہیں۔ ویسے اعراف کا مطلب ہے بلند جگہ، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہوں یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام ہوں، تو اس سے بچوں کو زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ ویسے اعراف نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے انفال۔ راشد بھائی یہ بتائیے انفال کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟
انفال بیٹا یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 8 اس کا نام بھی سورہ انفال ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت کے اندر ہی مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے جو سوال کیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات صحابہ کو بیان فرمائے تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں انفال کا لفظ جو آیا ہے تو اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ راشد بھائی، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت بیٹا وہ مال ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں سے جنگ جو کیا کرتے تھے نا، تو اس میں مسلمانوں کو اللہ پاک کی طرف سے فتح عطا ہوتی، تو ان کافروں کا، غیر مسلموں کا جو مال پھر مسلمانوں کے قبضے میں آتا تھا وہ مال غنیمت ہوا کرتا تھا۔ وہ مال پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں جس طرح پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا تھا اس طرح پھر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے براءت۔ راشد بھائی یہ بتائیے براءت کا مطلب کیا ہے، اور کیا قرآن پاک میں براءت نام کی کوئی صورت ہے؟ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، اور ایک مطلب ہوتا ہے بریو ذمہ ہونا، یعنی آپ کا اور ہمارا بھائی معاہدہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، معاملات کو ختم کر دینا۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں شب براءت ہم کہتے ہیں نا، شب براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا پانے کی رات، یعنی جہنم سے آزادی کی رات۔ اور براءت نام کی سورت قرآن پاک میں ہے، اس کا مشہور نام وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ یہ سورت نمبر ہے 9، اور سورہ توبہ کا ایک نام سورہ براءت بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ براءت رکھنے کی پیارے بچوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر غیر مسلموں سے براءت کا اعلان کیا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جن غیر مسلموں سے آپ کا پہلے معاہدہ ہو چکا تھا تو اب ان سے معاہدہ ختم کیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر غیر مسلموں سے معاہدہ ختم کر دیا، تو یہ اسی بات کا بیان ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، قرآنی ڈکشنری ہمارا آخری سیگمنٹ ہے بچے اور قرآن کا، اور یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ راشد بھائی نے بھی ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے، اس سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سارا